آج کے مہمان اعزاز یحییٰ خالد صاحب کے فرزند پروفیسر ڈاکٹر ظفیر ثاقب صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ ظفیر ثاقب صاحب۔ اور آج کے ایک اور مہمان اعزاز جناب عبدالوحید بسمل صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جناب عبدالوحید بسمل۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے آج کی محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ جمال ناصر کو کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور کلام پاک سے آج کی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اشعار پیش کروں گا ہم کے جناب یحییٰ خالد صاحب کی کتاب سے۔ گزشتہ پر پشیماں ہو گیا ہوں، گزشتہ پر پشیماں ہو گیا ہوں، تیرے کعبے میں بیٹھا رو رہا ہوں۔ تیری بخشش کی حد کوئی نہیں ہے، تیری بخشش کی حد کوئی نہیں ہے، میرے مالک میں اتنا جانتا ہوں۔ میں پھر شیطان کے دھوکے میں نہ آؤں، میں پھر شیطان کے دھوکے میں نہ آؤں، پناہ تیری خدایا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج یہاں جس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں جو حال ہی میں ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ان کی اگلی منازل کو بہت ہی پرنور فرمائے۔ جناب پروفیسر یحییٰ خالد صاحب ایک نام ہے، ایک دور ہے، ایک چراغ ہے۔ یہ وہ نام ہے جس نے اس پورے علاقے میں، پورے ہزارہ میں علم و ادب کی فضا کو روشن کیا۔ نہ صرف روشن کیا بلکہ اس روشن فضا کو آگے بڑھایا۔ وہ ایک روشنی کا ایک چراغ تھے، ایک نور کا مینارہ تھے، ایک استہارہ تھے، علم و ادب کا استہارہ تھے۔ علم و ادب کی شمع جو انہوں نے جلائی وہ شمع آج تک بجھی نہیں ہے۔ میرے سامنے 20 ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں علم و ادب کا ایک روشن چراغ ہے۔ تو یقیناً یہ سارے چراغ پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کے عطا کردہ ہیں۔ ان کے علم سے کسی نہ کسی طور پر ہم سب نے استفادہ کیا ہے۔ وہ ایک معلم، ایک استاد، ایک محقق، ایک نقاد، ایک تاریخ دان، ایک کالم نویس، ایک شیخانہ مشق شاعر اور ادیب تھے۔ ان پہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ بہت سارے شرکاء بیٹھے ہیں اور ہم تاخیر کا کوئی شکار ہیں۔ تو پروگرام کے سب سے پہلے آغاز میں یہ میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ملک ناصر داؤد صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور جناب یحییٰ خالد صاحب کے حوالے سے کچھ تعارف اور کچھ تمہید سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جناب پروفیسر ملک ناصر داؤد صاحب۔ بسم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदनाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस महफिल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरी दावत पे अहमदाबाद से, हरीपुर से और दीगर जगहों से लोग तशरीफ लाए हैं। मैं रवायती तौर पे इनका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारा फर्ज था और प्रोफेसर यहिया खालिद साहब का हक है कि हमें यहाँ आना। जिन लोगों ने यहाँ बंदोबस्त किया, जाहिर है प्रोफेसर साहब की बच्चे हैं, उनके लवाहिकीन हैं, उनको अल्लाह अजर दे, लेकिन उनका भी शुक्रिया नहीं कि ये भी वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। किसी आलम की मौत पूरे आलम की मौत होती है। हमारे प्रोफेसर यहिया खालिद साहब किसी भी पैमाने से एक आलम शख्स थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। उनके हजारों शागिर्द अमली जिंदगी में, मुआशरे में अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब ने उनकी किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्होंने अदब की बहुत खिदमत की। उर्दू अदब में शायरी की किताब छोड़ी, हिंदू अदब में शायरी की किताब छोड़ी। तो सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक पर किताब लिखी। अपनी माँ बोली में, हिंदू जबान में उन्होंने मेरे इल्म के मुताबिक अव्वलीन किताबों में से एक किताब और बेहतरीन किताबों में से एक किताब रहमतुल लिल आलमीन उन्होंने लिखी, जो कि मेरी अकल और दानिश के मुताबिक उनके लिए आखिरत में जरूर तोशा बनेगी और आखिरत में निजात का सबब बनेगी। बहुत बड़ा काम है। मेरी उम्र इस इलाके में गुजरी है, सवाए दीनी रहनुमाओं के हमारे उलमा जो हैं हमारे लिए काबिल एहतराम, उसके बाद जो दुनियावी इल्म है उसमें मुझे इस इलाके में जो बड़े बड़े लोग नजर आते हैं उसमें हमारे प्रोफेसर यहिया खालिद साहब का नाम शामिल है। उनकी जो जिंदगी है पढ़ने पढ़ाने में गुजर गई। उन्होंने खुद भी काम किया और लोगों से भी उन्होंने काम लिया और लोगों को भी लिखने लिखाने की तरफ। ये जो लोग यहाँ पे आए हैं और कुछ लोग नहीं भी आ सके, उनको उन्होंने इस रास्ते पे, लिखने लिखाने के रास्ते पे लगाया, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। जब उनकी किताब रहमतुल लिल आलमीन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी काम करता हूँ। तो वो मैंने जो सीरत पे काम किया उसको हरफ बहरफ प्रोफेसर यहिया खालिद साहब ने देखा, उसकी इस्लाह की और तब जाके वो छपने के काबिल। तो निहायत काबिल एहतराम हस्ती थी। आपके इलाके का बहुत बड़ा नुकसान है। यहिया खालिद साहब की सारी उम्र अहमदाबाद में गुजरी, लेकिन वो आप लोगों के दरमियान जिंदा रहे, कश्ता के लोगों के दरमियान वो जिंदा रहे। मेरे इल्म के मुताबिक उनकी ईद, शब कदर, मातम, खुशियां आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी। वो कश्ता से निकल गए थे, लेकिन कश्ता उनसे नहीं निकला था। यहाँ एक दफा उनकी किताब है गलियां और डंडे, ये मेरे हाथ में ही है। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि डंडे लफ्ज क्या है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं यहाँ आया हुआ था तो मैंने उनसे पूछा, प्रोफेसर तयूब साहब मेरे दोस्त हैं, तो मैंने किसी मातम पे उससे पूछा कि प्रोफेसर ये डंडे लफ्ज क्या है। तो उन्होंने कहा इधर मैं तुम्हें डंडे दिखाता हूँ। तो मुझे लेकर इस गली में चले गए। तो गली के अंदर जो छोटी गली होती है जिसके अंदर फिर 4-5 मकान आते हैं, वो उसको डंडे कहा जाता है। मुझे कहने लगे ये डंडे है। तो मुझे अंदाजा हुआ कि प्रोफेसर जो है वो अहमदाबाद चले गए, उन्होंने पेशावर से सर्विस शुरू की, अहमदाबाद में वो सारी उम्र रहे, लेकिन उनके अंदर कश्का और कश्का की मट्टी जो है उनके अंदर थी। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे उनके पास बचे तो मेरे इल्म के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर कोई जमीन ली। हालांकि
آج کل زمین اسلام آباد میں اقتباد میں ادھر لیتے ہیں لوگ میری اکاؤنٹ میں، اور پروفیسر صاحب نے یہاں پر زمین لی، تو میں نے کہا پروفیسر یہ کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں، میرا تو اصل گاؤں تو وہی ہے، اور ان کو یہیں پہ ان کی مٹی بھی جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے۔ تو پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اقتباد میں رہے یا جہاں بھی رہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے درمیان رہے، ان کے رشتے دار، ان کے دوست، ان کے محلے دار جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ لوگوں سے پیار کرتے تھے، اور وہ آپ لوگوں کے درمیان زندگی میں بھی رہے اور اب بھی آپ لوگوں کے درمیان ہی ہے۔ بڑے قیمتی انسان تھے، انہوں نے 5-6 کتابیں لکھی، ہندو کی، اردو کی، اور بڑی نامور قسم کی کتابیں لکھی۔ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ مثلاً ہندو افسانوں کی جو کتاب ہے گلیاں اور درنڈے، یہ ہندو افسانوں کی پہلی کتابوں میں سے ایک ہے۔ تو اس کے بعد باقی لکھنے والے جو ہیں میری طرح وہ افسانے لکھ رہے ہیں، اور لوگوں نے بھی لکھے ہیں۔ ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو نثر ہے، اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے مستقل، اور آخری وقت تک ان کا کالم جو ہے اس میں آیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے ہمیشہ اچھائی کے راستے پہ وہ رہے، اچھائی کا درس دیا بحیثیت استاد، اور اپنے بچوں کو، اپنے رشتے داروں کو انہوں نے ہمیشہ، میرے ساتھ شاکر صاحب ہوتے ہیں گورنمنٹ کالج کیروان میں، ہم اکٹھے ہیں، تو خدا جانتا ہے کہ جب بھی پروفیسر صاحب کا ذکر آیا ہے انہوں نے اچھی بات کی ہے، ان کی تعریفیں بیان کی ہے، تو یقیناً وہ تعریف کے قابل ہے۔ اسی لیے ہم سب لوگ ان کے یاد میں یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ان کی یاد ہمیشہ قائم رہے گی۔ دیکھیں، ہم عام طور پر ورثاء جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جو رائٹر ہے، جو لکھاری ہے، اور جو سیرت نگار ہے، وہ پوری قوم کا سرمایہ ہے۔ اس نے آپ لوگوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، اور یہ قیامت تک یہ چیز جو ہے وہ آپ لوگوں کے سر پر تاج کی طرح چمکے گی کہ یہ شخص تھا، اس مٹی کا شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کام کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ پروفیسر صاحب کی اللہ آخرت کی منزلیں آسان کرے، تم نے جو کام کیے ہیں اس کی برکات و فیوزات جو ہے، ان کی اولاد جو ہے اللہ ان کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں کے لیے جو ہے ایک بزرگ آدمی یہاں پہ موجود ہے، تو اللہ پاک آخر میں دعا ہوگی، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، اور ان کے جو کام ہے وہ آخرت میں ان کے لیے توشہ بنے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ یہ تھے پروفیسر ملک ناصر داؤد صاحب، پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج شیروان، جن کا بہت سارا عرصہ جناب پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کے ساتھ گزرا۔ پروفیسر یحییٰ خالد صاحب نے جب ہندوؤں کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھی، تو اس کے بعد ناصر داؤد صاحب نے جس طرح کہا کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، انسپائریشن ملتی ہے، ایک دوسرے کو حوصلہ ملتا ہے، تحریک ملتی ہے، تو اسی معاملے میں جناب پروفیسر ملک ناصر داؤد صاحب کی کتاب سیرت النبی غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آل پاکستان ایوارڈ انہیں مل چکا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی اعزاز ہے، اور چونکہ جنہوں نے تحریک چلائی تھی، جن کے دیے سے یہ دیا چلا تھا، تو ان کے لیے بھی ایک توشہ آخرت ہے۔ جناب پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کی کچھ کتابیں جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہیں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ان کی پہلی شاعری کی کتاب تھی پیار کو لے کے، گلیاں کے درنڈے، جن کا بھی ناصر داؤد صاحب ذکر کر رہے تھے، 94 افسانے یہ انکوں میں تھے، رحمت اللہ للعالمین یہ انکوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ ان کی انکو شاعری کی کتاب سوچا نہیں گزری، اور جو کتاب میرے ہاتھ میں ان کی اردو شاعری کی کتاب دریدہ دل چاک گریباں، دریدہ دل چاک گریبان کا اردو شاعری کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کو اردو شاعری کا ایک اور مجموعہ کوسے قضا کے پیچھے، تو ماشاءاللہ یہ لکھنے والے انسان تھے، ساری زندگی ان کی لکھت پڑھت میں بسر ہوئی ہے۔ تھے میتھمیٹکس کے پروفیسر میری طرح، میں بھی ایک ریاضی کا پروفیسر ہوں، یہاں پر اردو کی کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں، تو جناب یحییٰ خالد صاحب کا یہ فیضان تھا کہ ہم بھی ان کی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو حاضرین محفل، یہ چونکہ ادبی تقریب بھی ہے، تو ادبی تقریب کا کچھ فارمیٹ اس طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ ان پہ گفتگو کریں گے، کچھ لوگ لکھ کر ان کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو جو لکھ کر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اسے ہم اپنی زبان میں مقالہ کہتے ہیں۔ تو جناب یحییٰ خالد صاحب کی خدمات پر ایک مقالے کے لیے درخواست کروں گا جناب عادل سعید قریشی صاحب سے،
प्रोफेसर डॉक्टर आदिल सईद कुरैशी साहब से एक स्टेज पर तशरीफ ले आए और या खालिद साहब के हवाले से अपना मकाला हमारी समातों की नज़र करें। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल सईद कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उससे ना तो करना जिस इस दुनिया बनाया, लखा करोड़ा दुरूद सलाम उससे भेजना जिस इस दुनिया में रहना असा सिखाया। प्रोफेसर यहया खालिद साहब के तहजीबी रेफरेंस से भी मैं आसा ते मैं गलबात करसा, ये कभी सोचा नहीं है। पर आखते जे कुछ भी सोचते हो तो जरूरी नहीं उंजू होगी। मां कले लो याद है कि पिछले अगस्त में 4 अगस्त का डॉक्टर इरशाद शाकिर अवान साहब फोत हुए, तो मैं 10-11 अगस्त का प्रोफेसर यहया खालिद साहब को गया और मैं यहया खालिद साहब कहते कि प्रोफेसर साहब नहीं आखना, उन्हें मैं चाचा जी आखना है। तो मैं आखा जी तुसी कहते डॉक्टर इरशाद शाकिर साहब के तहजीबी रेफरेंस से सदारत करो, तबीयत ठीक नहीं उन्होंने दी, थोड़ी छोटी सोचा ने तो फिर आखन लगे ठीक है साथ नहीं लगता पर तुदा ना करता। तो फिर मैं जी तुसी इस तरह करो 10 मिनट से आज लो बरकत हो जुलसी। और फिर 27 अगस्त का वो तहजीबी रेफरेंस डॉक्टर इरशाद शाकिर अवान साहब का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 अहमदाबाद में जैसा किया है, बहुत सारे दोस्त ने बैठे थे जिन्हें शरीक हुए उसमें ये आगे जी और पूरा 1.25 घंटा बैठे। उस तो बाद संगिया अपने याद भी किया ने ठीक है साल बाद असा 17 अगस्त इन्हें भी दफना छोड़ा। बेशक असा सारे मुड़ के उसी तरह जुलना है जिस दुनिया में असा भेजा है और इस तो मुकर नहीं। तहजीबी रेफरेंस का जो भी ख्याल आंदा है तो मैं सोचना होनी है कि शायर लोग वेरे लोग कम काज तो है कोई नहीं आन के बह जुलते गल्लां करते, पर जिस टाइम अपने दिले ते सट लगी तो पता लग्या कि जो आप दर्द होता है तकलीफ होती है अपना कोई हमेशा से जुलता है तो इंसान उसकी गल करता है, बहाने ढूंढ ढूंढ के गल करता है। अनारिया देखता है जाते जो इलाज सुखे था उन्हें बगैर तो नहीं सुखे था, ये दर्द बड़ा जुलता है। अज असी डॉक्टर साहब को जफीर को छोटा भरा मेरा उसको असी आए हैं सारे को आए हैं ग्राह कशका का एक ना है असा का भी फखर है, असा अब्दुबादे का फखर है, असा हिंदुओं का फखर है। रियाजी तो उन्होंने को पढ़ी नहीं लेकिन जिन्हें लोग रियाजी पढ़ी उन्होंने को वो जो गल्लां करते दरबान होता है कि काश मैं भी पढ़ा ऐसा भी कोई चांस आ गया। मैथ्स से सारी दुनिया पढ़ानी है भी लगी थी लेकिन मैथ्स पढ़ाने वाला अदब वाला भी होवे और नाल शायरी भी करता होवे अफसाने भी लिखता होवे, यकीन जानो उस क्लास का और ही कोई मजा होया उस मुकाला में लेके आया। पर इस तरह मुमकिन नहीं मैं पढ़ा का एक हाथ मेरा ऐसे मसरूफ है कि मैं रस्मी जी गुफ्तगू करना सुना या खालिद साहब दी उर्दू के हवाले नाल खिदमात के हवाले नाल दी लोग गल्लां करसन। मैं सिर्फ उर्दू के हवाले नाल गल करना कि जदों छिमाही रिसाला लिखता दी मैं सलाह की थी मैं उन्होंने को गया इजाजत करने आदन बड़े बड़े को इजाजत करनी चाहिए है ये ना सिखाइया ने बड़े बड़े जो होने के करके उठे जुलते पे लगे तो हम लगे बूढ़ा जा काम अपने मथे जाके दी पर चल ठीक है तू कहना नहीं है मैं तेरे नाल हाँ। फिर आप दसते मैं और के तेरे नाल हो सा मैं जी तुसी फिर भी मेरे नाल हो सो मैं तुसा पर सलाह किन्ने इजाजत किन्ने आया तो थापड़ा देता नहीं। फिर एक बार खत लिखे होना वो खत जो है वो पहले हमारे लिखना के बीच वो मौजूद है तुसी लोग पढ़ सकते हो तुसा लोग के पढ़ना आने वाली नस्लें पढ़ सन कि वो लोग जिन्हें सारी जिंदगी हिंदुओं दी वो लोग जिस टाइम अपने इस जगह के बूटे देखते कि ना क्या महसूस होता है। मां होने लगे 1980 पेज जमहूर रिसाले पेज में हिंदू का सभा कड़ा है फिर रोजनामा शमाल पेज में कड़ा है फिर रोजनामा आज पेज कड़ा है कि मैं लगा रहा पोलियो पोलियो लगा रहा और यही पोज जिस पोज सोन इस पासे रुख किया है जिन्हें भी प्रोफेसर यहया खालिद साहब असन दे सूफी अब्दुल रशीद साहब असन दे सुल्तान स्कूल साहब असन दे आसिफ साकिब साहब प्रोफेसर मोहम्मद फरीद साहब किस किस के नाम के ये लोग जिन्हें नेरे पे काम लाया
اس کا کسی نے نہیں بتایا کہ ان کو کل بولنے والا بھی باقی رہ سکے نا. یونو دے سروے دے مطابق یہ زبانہ بو سکے مکڑے اور اصل دی اس کو بھی جڑی ہے وہ بھی مکڑے دے نیڑے ہی ہے. بس اپنے گھر میں دیکھ کے نا اسی کتنی اس کو بولنے اپنے جانکار کڑیاں نا کتنی ان کو بولنے ہیں. اور بڑے بڑے نے اسکول بھی دیکھا وہ بھی انگریزی دے لفظ اس پہ یوں بولتے نہ آتے انہاں بھی کی دو سی کیوں وہ اصل دا زبان میں تبدیلی آ رہی ہون ویلا اس طرح یا کہ اسی انہاں لوکاں گلیاں تے درنڈے افسانے دی کتاب انہاں دی سوچن دی مندری انہاں دی کتاب اور رحمت للعالمین ماں وہ بھی یاد ہے پروگرام رحمت للعالمین یاد ہے جس طرح رحمت للعالمین دی تقریب رونمائی اور یہ جس ٹائم اتنے گل کرنے سے آئے اسٹیج تے ماڈرن نہیں دا حال ہے اور انہاں کو گل نہیں ہوندی روندے اتھرو تے وہ پھر آپ ہی آتے تسی پوچھو میں کیوں میں رونا اج ہے رونے دا نہیں پوچھا تے کسی نہ لیکن میں آپ دسیا کہ ماں آپ ہی نہیں یقین آندا اتنے بڑے کم ہے اس کے اللہ ماں میرے لگے پہ صاف آئے رہا ہے اور ہزاروں کتار روندے اور یہ بہت بڑا کام ہے. وہ اس سے پہلے بھی سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں اصل میں سارے دی ڈاکٹر عبدالرشید رشید صاحب الہادی دے نام تے لکھی ہے ایک کتاب حیاتی سونے نبی دی لکھی ہے لیکن جتنی جامع ذخیم بڑی کتابیں نہ لکھی ہے وہ کچھ نہ لائی کام ہے. پھر اردو والے کا بندہ گل کرسی میں اپنی گلا مختصر کرنے لے کر کے صرف اس کو تک رکھے دے وہ اردو کی مزید خدمات بھی کرسی. افسانہ لکھا ہے نا افسانہ جو ہے وہ اصل میں اردو میں لکھنے والے بہت کٹ لوگ ہیں نہ انہوں کے برابر شاید پھر ہیں جو اردو کی شاعری کرتے ہیں لیکن افسانہ لکھنے والے اس طرح کٹ لوگ ہیں. افسانہ لکھا ہے کچھ کہانیاں دی انہوں نے ترجمے بھی کیتے ہیں. اسی طرح انہوں سوڑ یہ راہ پایا جی اصل گل ہے انہیں راہ پایا ہے اج بھی اس جرگیاں دعا بڑھا کے گل آخنا کہ جس کمے دائرہ پروفیسر یا خالد صاحب رکھا ہے اسی انشاءاللہ اس سے کل چڑھساں اس سے بیم پاساں اس سے لیڈر پاساں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ انہاں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. یہ لوگ مردے نہیں یہ اولی ہو گئے آج یہ اولی ہو گئے کہ انشاءاللہ انہاں دے رنگ انہاں دا روپ انہاں دی شکلاں تساں اساں لوگاں بھی سی آسو اور اسی کوشش کرساں کہ جڑے بوٹے لا کے گئے انہاں بھی سنبھالاں آپے بھی سنبھالاں اس انکو دا حقوق کراں استعار کراں تاں جے کل اساں آنے والی نسل جڑی ہے وہ اساں نہ آگے اساں دے کو اساں کسی بولی ہی نہیں وہ اساں کو ویڈیو آوے ہزار جڑے بچے آج 9ویں 10ویں وچ 8ویں 7ویں وچ سکولے میں پڑھتے ہیں انہاں نال ان کو کون بول سی اسی بول سا اسی ان کو دے کر کے یہ اساں دے جڑے تھی پھر نہ بھائی ان کو ادبی سنگت ایک تنظیم بڑھائی اس کی کتابوں بھی چھاپیاں اور 4-5 سنگی مل کے جتھے بھی 4-5 سنگی ایک مل جلن اتنے پھر کام اللہ کرتا ہے وہی جلتا ہے. وہ سیانے گل آتے ہیں جہاں کام انسان اپنی مرضی نال کرے نہ اس پہ تھکیا ہوندی ہے نہ لڑز ہوندی ہے نہ کوئی اور گلا شکوا ہوتا ہے وہ تسی اپنی مرضی نال کرتے ہوئے کام یہ وہ لوگ ہے کہ وہ کون دی انسان دے پٹکیاں دی جنہاں لوگاں اپنی مرضی نال کام کیتا ہے کہ اللہ پاک انہاں دا جنہ بھی دے اساں بھی انہاں دی راہ چلاوے. میں تمام پسماندار کو تعزیت کرنا اور اس گناہ کو کرنا یہ میرا بھی دکھ ہے میرا بھی غم ہے کہ میرے چاچا جی بھی فوت ہوئے. اللہ پاک آج اس محفل کوشش آخر پڑھاوے اور قلم کرتا آج پہلا پروگرام ہے میں انہوں نے اس نوی تنظیم مبارکباد بھی دینا اور انہوں نیک خواہشات اظہار بھی کرنا اور یہ گل بھی آخنا کہ جنیاں تنظیمیں جتنی بھی سامنے آئی گیا انہاں تنظیموں کا ہر مکلا کام نہیں ہوتا مل کے کام ہوتا ہے ہاتھ جوڑ کے کام ہوتا ہے پرولی نال کام ہوتا ہے. یہ انسان آ کے جی کہ میں کرسا میں نہیں کر رکھتا کام کوئی جگہ تک نہیں ہوتی اسی سارے گال پراواں ملتے ہیں تساں لوگاں دا اتنا بڑا جرگہ دیکھ کے دل خوش ہے. اساں دی ادبی تنظیماں میں اتنے بڑے جرگے نہیں ہوتے 4-5 جڑے ہونے ہیں اسی بس یہ جو تسی لوگ آئے ہو تسی پروفیسر یا خالد صاحب نے کر کے آئے ہو اور اللہ تساں قدم قدم سے نیکیاں دے میری طرف السلام علیکم. ہمارے معروف خطیب شعلہ بیان مقرر جناب علی عمران شہید ہزاروی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں تو ان کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. علی عمران شہید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جڑا آیا اس دنیا میں اس جلنا ہے
ایک اللہ کا نظام ہے. جب ختم رسول نہ رہے تو کون رہے گا؟ چاچا جی چلے گئے، اپنی یاداں تے اپنی محبتاں چھوڑ کے چلے گئے. ماں یاد ہے کہ میں جدو سکول بھی پڑھنا ہے نکل جایا تو میں کھبے ہتھ نال لکھنا ہونا ہے. وہ جدو بھی گراں دے تے تقریباً اتنے جتنے اساں دے گھر نے کوئی ایجا گھر نہیں ہے جس دے گھر وہ جلنو چکر نہ لاؤ. ہمیشہ سارے گھراں میں لا کے جلدے ہوندے چکر. میرے گھر بھی ہر کسی سارے دے گھر آندے، میں کھبے ہتھ نال پہ گھر بیٹھا لکھنا ہے. تے انہاں میرے کول میری امی وہ ماں آخن لگے کھبے نال نہ لکھ سجے نال لکھ. وہ آخن لگے جی تسی یہ گل آخو ضرور پر اس تے زور نہیں لانا اس گلاں تے. تسی اگر اس گلاں تے زور لایا نا تے بچے دا دماغ ادھر ادھر ہو جلسی تے نقصان ہو جلسی. بہت زیادہ اسی ساتھ تنگ کیتا، بہت پریشان کیتا. اللہ دا کرنا ہے جو ہے کہ میں سجے اور کھبے دونوں لکھنا شروع ہو گیا. یعنی انہاں دا ماشاءاللہ اتنا باریک ذہن ہے، اتنی سوچ ہے کہ بچیاں دی تربیت کس طرح کرنی ہے. بچیاں دے دماغ تے ذہن تے معمولی جا بھی دباؤ نہیں پانا. دیکھو کمال ایک شخصیت سمجھو اٹھ کے گئی. 25 سال ہو گئے نے ایک گلیاں دے درنڈے میں چھوڑ کے لاہور وچ ہونا، پر یاداں دی مندری وچوں انہاں ماں کدے بھی نہیں کڈیا. تے میرا کدے بھی کوئی میسج انہاں کول آیا ہے، کمبائن میسج آیا ہے، سارے میں کیتا ہے، کدے اس طرح نہیں ہوا کہ انہاں دا جواب مانا آیا ہو. اور جتنیاں ماں دعاواں دیندے رہے، میں یقین سنا میرے ماؤ پیو ماں اتنی دعاواں نہیں دیتیاں. سکے ماؤ پیو کسے بندے دنیا میں میں یہ گل پورے یعنی وسوخ نالے کرنا ماں کسے اتنی دعاواں نہیں دیتیاں جتنی دعاواں ماں انہاں دیتیاں. اور اللہ تعالیٰ ماں جتنی عزت دیتی ہے پورے ملک میں الحمدللہ میں جلنا اس طرح کے جلسے پروگرام عام ہوندے نے روزانہ ہی تقریباً لاہور بلکہ ایک دن میں کئی بھی جس طرح پروگرام ہوندے نے ادبی بھی دوسرے بھی قانون دی دنیا میں میرا تعلق ہے. تو ہر طرح کے لوگ بلاندے نے. تو جتنی اللہ تعالیٰ عزت دیتی ہے نا میں سمجھنا اس پیچھے سب تو زیادہ حصہ اگر کسی چیز کا ہے نا تو وہ چاچا جی دیاں دعاواں دا حصہ ہمیشہ. اور میرے نال نہیں سارے واسطے دعا. اور اگلی گل کہ دیکھو انہاں دی طبیعت اتنی کمال دی ہے کوئی بندہ انہاں نال خفا نہیں ہوندا ہے. اسی دلاں وچ نا ایک دوسرے دے خلاف ضد بخیلی پال کے بیٹھے ہیں، کٹدے ہی نہ. مر جلنے ہیں قبراں وچ چلے جلنے ہیں پر اپنے دلاں وچ ضد بخیلی نہ کٹ دے. انہاں دے دلے وچ کسے واسطے کوئی ضد بخیلی نہیں ہے. ہر کسی واسطے انہاں دا دل صاف ستھرا چمکتا دمکتا. تے ہر کسی واسطے دعاواں، ہر کسی نے ہس کے ملنا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ ہس کے ملنا بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ سب سے زیادہ اگر میں دیکھا اگر کسی زندگی میں تو انہاں دے متھے تے دیکھے ہر ویلے ہستے رہنا. رشتہ داری جوڑ کے رکھنا. اسی رشتہ دار ایک دوسرے کھانے واسطے بیٹھے ہونے ہیں، پیڑے لگتے ہیں ایک دوسرے پر ایسی کمال شخصیت جتنے رشتہ دار ہر گرائی ہر کسی نال انہاں دی محبت. اور اس دے بارے میں اللہ دے نبی فرمایا جڑا یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے طویل لمبی عمر دے اور اللہ اس دے مال بھی برکت کرے، اسے چاہیے ہے کہ رشتہ داری جوڑ کے رکھے، سنگی بناوے. یہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث دے اگر میں کسی سب سے زیادہ عمل کرتا دیکھا ہے تو انہاں دے سمجھو کوئی ہے جڑا ہر گھر جول کے سلام کرے، ہر بیمار دا جول کے حال پوچھے. جدو مہینے اور 15 دن اور سارے گھراں میں جول کے پوچھتے ہوندے، اسی تے پوچھتے ہی نہ. یہ وہ گلاں نے جڑیاں اساں سیکھنیاں چاہیے نے پروفیسر صاحب تو تے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنی، اپنی زندگی میں انہاں لاگو کرنا چاہیے، انہاں اگے چلانا چاہیے. اور اگلی گل وطن نال محبت، اپنے علاقے نال محبت. ہندکو دا ماشاءاللہ جڑا بی لا کے چلے گئے نے نا انشاءاللہ ایک کئی ملین لوگ 50 لاکھ جڑا انشاءاللہ ہندکو بولنے والا بندہ ایتھے بولدا ہے نا ہزارے وچ یا کشور یا ادھر ادھر انشاءاللہ انہاں دا صدقہ جاری ہے. یہ زبان انشاءاللہ اساں یقین ہے کدے نہیں مردی ہونا. پروفیسر صاحب جڑا کام کر کے چلے گئے پھر اس وطن واسطے اس مٹی واسطے اس ملک واسطے جڑا کام کر کے گئے وطن نال کتنی محبت ہے. اس واسطے انہاں نغمے لکھے، ترانے لکھے اور نغمے ترانے چلے. لوکاں دے دلاں محبت، ملک نال محبت، اپنے وطن نال محبت، اپنی مٹی نال محبت. دیکھو اسی اس ملک دے باسی ہیں، اس ملک دی تعمیر ترقی اساں ہی کرنی ہے نا. اج اوکھا ویلے ہر بندہ پریشان ہے، پتہ نہیں کہ بننا ہے کہ نہیں ہونا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہونا. قوماں دے اوکھے ویلے آندے نے. امریکہ بھی 2 باری ڈیفالٹ ہویا ہے، سری لنکا لے ہونے کچھ نہیں ہونا، کوئی نہیں ہونے لگا انشاءاللہ. اللہ خیر کرسی، حوصلہ رکھنا چاہیے. اللہ خیر کرسی. ایک گل دے پھر دوسری گل یہ کہ جس طرح وہ اپنے وطن نال محبت کرتے اسی بھی ذرا سوچاں اسی اپنے معاشرے واسطے اسی کی کرنے ہیں، کچھ کرنے ہیں کہ نہ کرتے. اسی تے اپنے باہر گلی دا بلف نہ لاندے، اندر پاویں 100 چیزاں پیاں چلدیاں نے. اسی اس معاشرے واسطے کوئی فائدے والا کوئی کام کرنے ہیں کہ نہ کرتے. اس طرح وہ کر کے گئے نے، کتاباں لکھیاں، بولیا لکھیا، نسل تیار کی، پڑھایا اور اتنا کچھ کر کے چلے گئے نے اس ملک واسطے، اس معاشرے واسطے. اسی سوچ بھی نہ آکدے ایک بندہ یا اتنا کام کر کے چلا گیا. اسی اتنے بندے ہیں
اسی کتنا کام کرنے آتے ضرور سوچنا چاہیے. اور دیکھو گل یہ کہ اگر اسی یہ چاہنے ہیں نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ فرمایا کہ میں دیکھا جنت میں ایک بندہ پہ ٹرتا جلتا ہے, تو میں پوچھا کیوں جنت میں یہ میں کلا ہی پہ ٹرتا جلتا نظر آتا ہے, بڑا خوش ہے. اللہ کے نبی نے دسیا گیا یہ راہ جو جلدے جلدے نا اس ایک ٹہنی نظر آئی ہے کسی درخت کی کنڈیاں والی, اس اساں پاسے کر سٹیا, جب اس پاسے کی اس نے بدلے اللہ ایسا جنت دے سٹی. ماں دسو اسی کیا اپنے گھراں دے باہر اتنا بھی نہ کر رکھتے اس معاشرے اس ملک واسطے ایک بلب لا سٹا, اسی یہ بھی نہ اسی ایسے لوگ ہیں اللہ معاف کرے ایسے لوگ ہیں گڑی جڑی اصلی اپنی ہے اسی بیٹھے دے اس وچ اسی کھانا پینا جو گند مند پیکٹ چھلکے چھلکے سڑنے نا گڈی وچ اپنی وچ نا اسی بند نہ چاہ کے باہر سٹنے کہ گڈی میری ہے باہر رہنا کسی ہوئی دے. تو اے ملک اساں دا اپنا ہے, اساں بھی صاف رکھنا, اس دی بھی تعمیر اور جتنا سلسلہ انشاءاللہ تعالی سارا سڑا اپنا جس طرح انہاں اس ملک دی آبیاری کی اسی بھی کرنی ہے. اور انشاءاللہ انہاں واسطے اسی دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں جنتاں اعلیٰ مقام عطا فرماوے, اور جتنی انہاں ماشاءاللہ کوشش اور کاوش کیتی ہے اللہ اسے قبول کرے. کہ جتنے اسی لوگ ہیں انشاءاللہ اسی انہاں دے چراغ انہاں دا روشنی نال چھوڑیا اساں کہن کے انشاءاللہ آگے سے ٹرتے رہساں, اور انشاءاللہ آخر تک جتنی انہاں دی یاداں انہاں انشاءاللہ اسی اگے لے کے اگے تاں انشاءاللہ کرسا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب علی عمران شہید نظاری صاحب. تھوڑی جی گل ذرا میتھمیٹکس کے حوالے نال پہلے وہی اسی عادل بھائی کی اسی تھوڑی میتھمیٹکس کے حوالے نال گل کرنے ہیں کہ میں اصل اج دے اسٹیٹ سیکرٹری جناب ساجد خان صاحب سے کہ وہ کسی مصروفیت کی وجہ تو مجبوری کی وجہ سے چلے گئے, چونکہ شرکاء میں ماشاء اللہ میتھمیٹکس کے پروفیسر کافی زیادہ ہو گئے ہیں. شمس صاحب ہم اس کی خوش آمدید رکھنے ہیں. 2009 یا 10 یا غالباً پہلی دفعہ میں پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کے گھر ایک ادبی کتاب کی تقریب واسطے گیا. انہیں صدارت دینی ہے اس کتاب کی تقریب واسطے انوائٹ کرنا ہے, دعوت دینی ہے انہیں. میں آپ کا تعارف کرایا جی, میں آخیا جی فرحان انجم نا ہے میرا, تو میں بھی میتھمیٹکس کا پروفیسر ہاں, اویلیاں کالج میں میتھمیٹکس پڑھا رہا ہوں, ادبی کام سے تصوں کو لایا ہوں. ایسے ماہتے نہ ہے تصا ریاضی والے کے کام شروع کر گئے. میں کہا جی اصا کام تو شروع نہیں کیتا, کام تو تصا شروع کیتا ہے, اسی تو صرف تصا نقشے قدم سے ٹر رہے ہوتے. کہ ماشاء اللہ سے درمیان میتھمیٹکس کے بہت بڑے پروفیسر بیٹھے دے, پرنسپل گورنمنٹ نواز خان شہید کالج ہری پور پروفیسر عبد القیوم صاحب بیٹھے دے, انہوں نے گزارش کر سکیں کہ انتہائی مختصر وقت سے اسٹیج پہ تشریف آؤ ایک دو اپنی گلا کرو. جناب پروفیسر عبد القیوم صاحب. میرے محترم دوستوں, بزرگوں اور وفاداروں, یہاں میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ ہمارے محترم بھائی پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کی تربیت کے لیے آپ سارے حاضر ہوئے. پروفیسر یحییٰ خالد صاحب وہ ہستی ہیں جو میری زندگی بنانے والے میں بہت بڑا حصہ ہے. میں جب ایف ایس سی کر رہا تھا تو ایک دفعہ ان سے میں جا کے ملا, بھائی ایف ایس سی تو میں نے کر لیا ہے, آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس فیلڈ میں جاؤں, کیا کروں میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے سامنے ہوں, میں آپ کو گائیڈ کرنے والا ہوں, میں پڑھانے والا ہوں, آپ کل سے لے لو بک اور میرے پاس آ جاؤ. میں ان کے کہنے کے مطابق ان کی 4 ہفتے بعد یہاں سے دہلی جانے لگ گیا. تو ایف ایس سی کا میتھمیٹکس مجھے انہوں نے پڑھایا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ بی ایس سی میں آ جاؤ, میں خود ہی ادھر ہوں تو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. تو اللہ کا کرنا کہ میں پھر جب داخل بھی ہو گیا بی ایس سی کے لیے تو وہاں پر بی ایس سی میں ان سے پڑھا, اور اسی کے کرنے پہ آگے پھر ایم ایس سی کی اسی میتھمیٹکس کے سبجیکٹ میں نے کر لیا. پھر اسی فیلڈ میں میرے ایسے دل لگ گیا کہ میں نے اسی فیلڈ میں آگے ساری زندگی گزار دی. پروفیسر یحییٰ خالد صاحب ہمارے لیے ایک مثال تھے, ایک موٹیویشن تھی ہمارے لیے, کیونکہ اس علاقے میں میرے علم کے مطابق کوئی اور آدمی اتنی اچھی کوالیفیکیشن والا, اتنی اچھی ایجوکیشن والا اس وقت کوئی نہیں تھا. تو یہ ان لوگوں نے ہمیں راستہ دکھایا. جب ہمارے سامنے یہ ایک مثال بن گئے
तो हमने इनको फॉलो किया। तो आज अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे पास बहुत सारे नौजवान न सिर्फ ज़िंदगी मुख्तलिफ फील्ड में जा चुके हैं बल्कि बहुत ही अच्छी और कामयाब ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। और इनके करते करते इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाली नस्लें भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा किरदार अदा करेंगी और हम उनके लिए ज़िंदगी भर दुआएं भी करते रहेंगे और उनकी आखिरत के लिए एक अच्छा मैं आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो मेरे दोस्त मेहरबान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, दूर से आए और ये तहजीबी प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया है। मैं इन सब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत हाँ, हरफ़े वफा बेच रहा हूँ, जिस दौर पुर आशोक में उनका है खरीदार, इस दौर में मैं सिद्को सिफा बेच रहा हूँ। एक उम्र किया जिसने मेरे घर में उजाला, मैं आज वो मिट्टी का दिया बेच रहा हूँ। एहसास की दौलत हो के हालात की तलखी, जो कुछ भी ज़माने ने दिया बेच रहा हूँ। हाज़रीन गिरामी, ये कशका गाँव यकीनन आलमों फाजलों का गांव है, शायरों अदीबों का गांव है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब मास्टर चनंदीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और मुख्तसर वक्त के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। मास्टर चनंदीन साहब। الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج جس شخصیت کے بارے میں یہاں کا انسانیتی جو سب نقل ہوا ہے وہ ایک ناقابل فراموش ہستی ہے. ان کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. انہوں نے جنگڑا پرائمری اسکول سے اپنا پرائمری کا کورس مکمل کیا. اس کے بعد پھر وہ ہائی اسکول حویلیہ میں داخل ہوئے. وہاں جب ان کا میٹرک کا رزلٹ آیا تو ان کے نمبر جو تھے وہ بہت کم تھے. والدین سے انہوں نے استفسار کیا کہ مجھے کالج میں داخل کروائیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے نمبر تو بہت کم ہیں، آپ کس طرح چل سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کس طرح اپنی تعلیمی کمی کو پورا کروں گا. چنانچہ کہ وہ ایبٹ آباد کالج میں داخل کرا دیے گئے. وہاں سے انہوں نے ایف ایس سی میتھمیٹکس اور ایم ایس سی میتھمیٹکس کیا اور پھر بعد میں وہ اسلامیہ یونیورسٹی میں چلے گئے. وہاں کچھ عرصہ انہوں نے تعلیم و تدریس کا کام کیا. اس کے بعد وہ ایبٹ آباد کالج میں کافی عرصہ درس و تدریس سے منسلک رہے. وہاں بھی انہوں نے اپنے جتنے بھی لواحقین تھے ان کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کی اور جو بھی ان کے پاس جاتا وہ اچھے طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت کرتے. ہر ایک کو وہ انیشیٹ کرتے کہ آپ تعلیم میں آگے بڑھیں. تو ان کے لگائے ہوئے پودے جو ہیں اس وقت وہ مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور آپ تمام صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اس تعینیتی اجلاس میں شریک ہوئے. والسلام. کیسے کب کے باپ کے پاس کتابوں کے، بچے نے کیوں چھوڑا بستہ کیوں پوچھے. بات ہو رہی ہے پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کے حوالے سے. پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کا جو سب سے بڑا حوالہ ہے وہ ان کی شاعری ہے، چاہے وہ ان کو شاعری ہو یا اردو شاعری ہو. ان کی شاعری کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پاس جناب ناصر بختیار خان صاحب موجود ہیں. تو ان کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں. بہت اچھے شاعر، معروف شاعر جناب نصر نگار، موقع ادیب جناب قاضی ناصر بختیار خان صاحب.
گل کرساں کشکر دے علاقے اللہ پاک عزت دیتی فیصل صاحب جی پیدا ہوئے سارے لوگ معروف ہوئے انہیں اتوں جڑ کے بعد بھی اس علاقے یاد رکھا کہ جب کردار ادا کیتا جس طرح اصل لوگوں کو پتہ لگا کشکا بھی کوئی گرام ہی اس جگہ اتنے رہتے آخر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جتنے بھی جلے اس کا کردار اس نال ہو جائے اس نے کتنی اچھی سرزمین اپنے پترے کی پرورش کی اخلاقاً یہ سارے پراگوا بیٹھے میرے بزرگ سارے میرے کو بڑے یہ سمجھتے انہوں کا کتنا نرم مزاج کتنے صبر والے کتنے برداشت والے کتنے اپنے مذہب کے پکے اس کا لگاؤ والے اتنی یہ گل کر سکتے ٹائم تھوڑے فیصل صاحب بے قدر سے تھے انہیں کیا کرنا بھی وہ تھوڑی گل کر سکتے جسے فرید صاحب نے بیٹھے تھے اتنے میرے جیسا شگیر ہوتا تھا وہ فیصل صاحب سے گل کرے ان کرنی انہوں نے اجازت نہ تقریباً سن 1984 اسی بلکہ 82 تو 83 دے گیا سکول میں ایک مشاعرہ ہوا تھا شہر ہائی سکول میں فرید صاحب بھی موجود تھے پرواز دروازی صاحب بھی اس میں موجود تھے سکون صاحب ہے مطلب بخشی عادل خان صاحب ہے ساروں ہی موجود ہے تو ایسا شوق پیا جنہیں کوئی شاعری کوئی شاعری اس کے پاس پڑا انہیں صاحب نے اس نے پڑھنا بیٹھ رہی ہے اتوں لوگوں دیکھ کے انہوں لوگوں دیکھ کے بس کوئی زبان دیکھا یہ ساری زبان ہے اس میں کوئی لکھنے والے موجود ہیں سلطان صاحب نے نوشہر موجود ہوتے ہیں سارے لوگوں بنا دیا اتوں ساری پرورش کی تھی شعر آخنا سکھایا فیصل صاحب وہ ادیب ہوں جنہیں شعر کے نثر برابر لکھی کالم نہ لکھے نثر کا کام ہے پہلی کتاب افسانے دی گلیاں تے درنڈے سن 84 تقریباً 4 سال تک تھی میری یاداشت کی کتاب انہیں لکھی انہیں لوگوں نے دسیا کہ ان کو زبان ایک وسیع زبان ہے اس میں افسانہ آخر وقت ہے پیچھے انہوں نے دوسرے لوگ آئے ناول لکھوں والے شاہ صاحب نے دیکھے آزاد سے پیش صاحب سے بیٹھے دینے اسی لوگ انہوں نے بچے نہیں جانا انہوں نے شگردہ نہیں جانا اس کے باوجود انہوں نے ظرف نے بندہ ایک کتاب لکھتے ہیں ماں بلا دیتے یہ اس نے تھوڑا لکھ چھوڑی میں بیاخنا سر کی گل دے تو بزرگوں کو سمجھ پڑے میرا تو حکم ہے اتنا پیار کرنے میں یہ کتاب دیکھو انہوں نے نسل سب کو کمال کی کتاب سیرت النبی جس نے لکھتے جس نے کتابیں لکھتے اس بیس وہ بیس در قدر کرنا اس کی کتابیں قاضی سلیمان کی کتاب کا بچے انہوں نے آج بھی فوٹو رکھو سی اس کے حوالے نال سے ترجمہ کر کے فیصلہ کرنے والی کتاب بنا دی ان کو میں اتنا بڑا کرنا ہوا اور ہزارہ کی خوش نصیبی دیکھو میں تھوڑی جی گل اگیری کرنا کہ قرآن کے منظور ترجمہ ہزارات ہو جائے غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہزارات ہوا ہے قرآن شریف کا ترجمہ ان کو بیچ ہزارات ہو جائے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہزارات ہو جائے تو ان کو چاہ کے دیکھو ان کو ساری ظاہری زبان اتنی تو چھاچ بھی زبان ہے اٹھوار دی بھی زبان ہے لیکن جتنا اچھا کام اتنے ہوا ہے آج آنا بھی نے گل کی ہے کہ کام سارے علاقوں تو ہو جائے لیکن اقتباد کا کام نکھرے دے یہ کام کیوں نکھرے دے اس کی بنیاد رکھنے والے فری صاحب نے بیٹھے صوفی صاحب والا جنرل جا کر نہیں نہ چڑھے لیکن رات پا کے سکون صاحب ناصر صاحب اجانا نے یادیاں لمیاں کرے نے سال لمے کرے ساڑھے تے پروفیسر صاحب پر انہیں اس اچھائی پیچھے اصل گل یہ جہاں من بنیا دیا انہیں وکیلیاں نہیں کیتیاں گزریاں انہیں اگوں دیا ٹنگاں نہیں چھکیاں انہیں اگوں کی عزت کرنا سیکھیے اصل کرنا سکھائی پھر وہ کرنا بھی کیتے نے کہ جہے تھی ان کو آ کے کسی ادب کے والے نہ رکھو میں یہ بڑی گل نہ کرتا اللہ کی ذات بڑی ہے لیکن میں یقیناً آخنا کہ کسی پورے پاکستان کراچی بہت مشہور شاعری میں ایسی زبان اردو میں تھی اپنے لوگوں کی کتابیں بھی چاہو انہوں نے چاہو وہ سب باریکی نہ دیکھو اس کے کافیاں دیکھو اس کے عروض نہ دیکھو اس کے علم دیکھو اس کے بیان دیکھو اس کے بدیاں دیکھو کہ تصا خود سمجھ آ جی سی کہ انہوں لوگوں کے جی بوٹے لائے انہیں کیا کمالا کی آج کل ایسی شعر آخری یہ مثال دیتی ہے وہ کس طرح سکھایا جائے انہیں سارے موسم نہ سکھایا جائے انہیں موسم سارے کے احسان کیتے ساڈا حوالہ کیا ساڈا شعر مشہور ہے کہ ایک عمر کی
دیا جس نے میرے گھر میں اجالا پیاز و مٹی کا دیا بیچ اصل لوکاں واقعی یہ دیے بیچ کے انہوں روشنی کر کے اصل سکھلایا اور انہوں نے تعلق تو نال بیانا تو لوگوں کے نہیں ہے وہ ساڑھے پروفیسر صاحب وہ ساڑھے استاد ہے ساڑھے والا ہے ساڑھے استاد ہے اصل میں کہ کسی علاقے میں جڑ کے شرافت پھیلانا شاریاں بہت دیکھ سکتے سے بڑے جو چنگے لوگ تو دیکھ سکتے جڑے انسانیت پہلے رکھوں اپنے شاگرد پہلے سکھاؤں شاعری بات میں رہوں چلو نہیں رہی جڑے لوگ شاعری آیا شلوک نہیں ہوتے جڑے لوگ علم حاصل کرنے عام لوگ ہوتے انجینئر ہوں سارے پاسے ہیں سارا میں سب تو بڑی کمالی آج ہے اور اللہ پاک آج ہے اس نے وہ عزت دیتی ہے اسی بھائی کے پروادے پہ دیکھو ساری محفل میں ساری محفل کی جان ہے بڑی خوشی ہے جنہیں گھر سے آئے ہیں وہ کہ مقام افسوس ہے لیکن خوشی اس بات کی تو لوگوں کو پتہ لگے سارے سب کتنی عظیم آدمی انہوں نے اپنے گرام میں تھے پروگرام بچائے حالانکہ میرے ذہن میں سے کہ پروگرام میں ذریعے بھی جو سیکھے ارتباط ہو سی اتنی نہیں ہو سکتی ان شاء اللہ لیکن ایک وہ شکام کیتا ہے کہ ہمیشہ بول اپنے گھر تو کہنے پڑاؤ کہ اپنے گھر آن کے ان شاء اللہ پروگرام ہو سکتا اسی بھی حاضر شریک جتنی گلا پروفیسر صاحب نے گلا کرنا ایک عرصہ ساڑھے نہ سارے بزرگ بیٹھے تھے تو گلا کر سو مات کی گلا نہیں آتی اور یہ گلا ہے خلوص نہایت اچھے استاد بالکل اپنے شاگرداں اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں اسی شاگرداں مل کے دیکھ لوں وہ جو آپ چاہتے ہیں میری یہ دعا ہے اللہ پاک انہوں نے جانا اچھا کرے کہ جنہیں کام انہوں نے رہ کے انہوں نے بچوں کی درخواست ہے اس کے کسی کتابی شکل میں جانوں تاکہ وہ محفوظ ہو یہ بالکل سارے دیکھ پائیے سیاست موت اس کی ہے جس کا کرے زمانہ افسوس یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے یقیناً یا خالد صاحب ایک بڑے انسان تھے جن کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناب قاضی ناصر بختیار خان صاحب نواں شہر سے تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار کیا عادل سعید قریشی صاحب اسلام کوٹ سے تشریف لائے ہمارے ہری پور سے معزز مہمان تشریف لائے یقیناً جو محفل آگے چل رہی ہے تو جناب پروفیسر یا خالد صاحب کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو بہت ہی مؤثر اور جاندار صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے ان کی شخصیت کے بہت سارے گوشے ہمارے معزز حاضرین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اسی سلسلے کو آگے میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے یہ دریدہ دل چاک گریباں اردو شاعری کا مجموعہ اس میں بھی جناب قاضی ناصر بختیار خان صاحب نے مضمون لکھا تھا اسی کتاب میں ایک اور مضمون بھی ہے اور وہ فاضل ادیب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کتاب میں ایک زبردست جملہ لکھا ہے اور لکھنے والے نے کمال لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے رائٹر تھے لیکن انہوں نے کچھ لوگوں سے اس وجہ سے کہا کہ ان لوگوں کے نام بھی معتبر ہو جائیں تو یقیناً وہ تو معتبر تھے ہی تھے جنہوں نے لکھا وہ بھی معتبر ہوئے تو اس شخصیت کو اسٹیج پہ بلانے لگا ان کا بھی یا خالد صاحب کے ساتھ بہت سارا وقت گزرا ہے تو ان کے ادبی سفر کے بھی رفیق رہے ہیں ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہوئے بلکہ ایبٹ آباد سے بھی تھوڑا دور گاؤں رانجن کلندر آباد سے تشریف لائے جناب عبدالوحید بسل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور پروفیسر یا خالد صاحب کے ساتھ حوالے سے اپنی ہماری گفتگو ہمارے ساتھ کریں بہت شکریہ حاضرین محفل السلام علیکم میں اردو ان کو دونوں میں مطلب ہے آپ کے ساتھ میں ابھی گفتگو رہوں گا وقت بہت کم ہے جس کا انتہائی قلق ہے بات دراصل یہ ہے کہ پروفیسر صاحب کی شخصیت اور ان کا فن اس قدر وقت چاہتا ہے کہ بندہ بولتا جائے اور دوست سنتے جائیں اور رات ہو جائے لیکن میں بہت شارٹ کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت بہت کم ہے آگے جو ہے نا وہ اور دوستوں نے بھی بات کرنی ہے اور پروگرام ختم بھی ہونا ہے تو میں انتہائی شارٹ 3-4 حوالوں سے بات کروں گا ان کے ساتھ ویسے تو میرا ان کے ساتھ 23 سال کا عرصہ جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ کوئی دن ایسا نہیں تھا کہ جس دن ہماری صبح یا دوپہر یا رات کو مطلب ایک دوسرے سے گفتگو نہ ہوتی اور کوئی مہینہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں 1-2 ملاقاتیں نہ ہوتی تو مجھے جو سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی پروفیسر صاحب سے وہ تھا 2001 یا 2 کا زمانہ تو میں چونکہ ادبی دنیا میں ذرا دیر سے داخل ہوا ہوں تو ایک بینکر ہوں بینکر کا کام جو ہے نا وہ بڑا مشکل سا ہوتا ہے بڑی مشکل سے ہی کوئی وقت نکالا جاتا ہے تو بہرحال میری جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو میرے محترم چچا پروفیسر فرید صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک عام رسمی گفتگو میں ان کا نام بتایا کہ اگر تمہیں کوئی گائیڈنس ضرورت ہو تو وہ تمہارے نزدیک ہیں تو کبھی ان سے مل لینا تو میں ان کے اسکول میں گیا
پہلے ایک مشاعرے میں تھوڑی سی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ بالکل رسمی سی اسلام دعا تھی. تو پھر سکول میں ان کے میں گیا، ملاقات ہوئی. تو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جو دوست ادبی حوالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب کسی شاعر کے پاس کوئی نیا بندہ آ جائے تو وہ شاعر کوشش یہ کرتا ہے کہ میں پہلے اپنی باتیں اس کو سنا لوں، میں اپنا کلام اس کو سنا لوں، میں اپنی دھاک اس پہ بٹھا لوں، میں اپنی استادی اس کو دکھا لوں، میں اپنا آپ اس پر واضح کر لوں اور اسے اپنے جنموں کے نیچے رکھ کر پھر اس سے مطلب کہوں اچھا بیٹے کچھ ہے تو سناؤ تم. لیکن یہاں پروفیسر یحییٰ خالد صاحب کی عظمت کا اندازہ لگائیے. انہوں نے مجھے بھائی کہہ کر، حالانکہ میں ان کے بچوں کی جگہ پہ تھا، انہوں نے مجھے اچھا پڑھا جو کوئی لکھے رہی ماں سنا. میں ڈرتے ڈرتے دو تین غزلیں جو ہے نا وہ اپنی سنائی. تو کاپی میرے پاس تھی، اس میں کچھ بھی لکھا ہوا تھا نہیں، اس تو اگلی بھی سنا، اس تو اگلی بھی سنا. شارٹ یہ بتاؤں کہ وہ میرے پاس 25 تھی 30 تھی، وہ نظمیں غزلیں ساری سنی، بڑے انعماق سے سنی. اب اس میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، انہوں نے مجھے ٹوکا نہیں اور صرف یہ کہا کہ دیکھنا یہ ادبی دنیا بڑی مشکل ہے، یہاں پہ بندے کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. وہ سمجھانے کا ایک جملہ تھا میرے لیے. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ اپنے سے بڑے دوستوں کے ساتھ، اپنے سے سینئر دوستوں کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھنا، اور کبھی کسی سے ایک معاصرانہ چشمہ کا نام انہوں نے لیا کہ شاعری میں اور یہ ادب میں عموماً یہ بات بہت زیادہ مطلب خطرناک ہوتی ہے، معاصرانہ چشمک اور ایک دوسرے کے ساتھ ضد وحیدی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں. انہوں نے کہا اگر کسی میں کوئی چیز دیکھو جو تم سے زیادہ بڑی ہے تو اس سے سیکھنے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ جیلس نہیں ہونا. تو ایک دو باتیں اور بتائیں، وہ بھی بڑی پتے کی باتیں تھی، وہ ادبی دنیا کے حوالے سے ہیں. پھر بہت سارے اور اشارے دیے اور پھر کہا کہ جہاں کہیں میری ضرورت پڑے تو مجھے تم کسی بھی وقت جو ہے نا وہ ٹیلی فون پر بھی پوچھ سکتے ہو، اور ویسے بھی اور ویسے. اور پھر وہ اردو کی شاعری تھی تو مجھے انہوں نے میرا مزاج جو ہے نا وہ اس میں دیکھ کر مجھے کہا کہ بیٹا اگر تم ہندو کی طرف آ جاؤ تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو لکھنی شروع کی. انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، انہوں نے وہ املا کے جو مختلف مسائل ہیں ان سے مطلب ہے نا وہ بھی شناخت کرایا اور بہت ساری باتیں. پھر مطلب ہے نا انکل فرید صاحب اور پھر وہ سارے دوست. تو یہ بہت لمبی باتیں ہیں، میں اور شارٹ کرتا ہوں. پھر ہمارا واسطہ پڑا ان کے ساتھ اباسین آرٹ کونسل میں. وہ اباسین آرٹ کونسل کے قاضی صاحب محترم قاضی نائب صاحب تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے کہ وہ تھے مشیر ادبیات. تو میں ان کے ساتھ کنوینئر کے طور پر میری انٹری ہوئی. تو 2 مہینے ہم نے اکٹھا کام کیا. تو وہ سیکٹری کو کہنے لگے یار میری جائیتے یا تو کام کر سیا، میں اور کما پہ لگے تھا، اجتماع اتبار ہے میری جائیتے سارے کام کر سیا، بس ماں اور نہ چھیڑی. اور یہ دیکھیے کہ وہ گورنمنٹ کا ایک قسم کا مطلب ہے نا وہ تنظیم جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی مطلب وہ کمشنر صاحب کے حوالے سے ہوتی ہے، ان کے انڈر ہوتی ہے. تو ایک گورنمنٹ کا ایک چھوٹا سا عہدہ ہوتا ہے، وہ انہوں نے مکمل میرے حوالے کر دیا. اور پھر جب دوسرا الیکشن آیا تو مجھے خود پکڑ کے کہا کہ بھائی آن میں یہ سب کچھ تیرے حوالے کرنا، میں اور اس میں نہ آ رہی، میں آسا تو تو ڈیمیج ہو سی. تو یہ عظمت ہوتی ہے کسی بندے کی، یہ ان کی عظمت. پھر اس کے بعد مختلف حوالے ہیں، اتنے حوالے ہیں کہ میں اگر پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے ماموں اور میری بیٹی اور ان کا میرا محلہ بھی یہ ہے کہ تو میرا زیادہ آنا جانا ان کے پاس رہتا تھا، یہ ان کے برفردار جانتے ہیں. تو بہت زیادہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی ایک دوسرے کے ساتھ. یہ کتابوں کے حوالے سے بڑی باتیں آگے، لیکن اس وقت نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں میں کروں. ایک بات بتاؤں، ایک بات کرتا جاؤں کہ جب آخری کتاب ان کی اردو کی آ رہی تھی تو اس کا ایک نام انہوں نے تجویز کیا اور مجھے مسودہ دیا، حالانکہ میں کہاں ان کا مسودہ پڑھنے کے قابل. لیکن وہ جیسے پہلے بات یہاں پہ ہوئی دوستوں نے کی، قاضی صاحب نے کی، دوسرے کا دل بڑھانے کے لیے وہ مسودہ مجھے دے دیا، وہی اس کو پڑھو اور اس پہ مضمون بھی لکھو. تو میں نے کہا پروفیسر صاحب کہاں میں اور کہاں آپ کی کتاب اور آپ کی شاعری اور کہاں میرا مضمون اور کہنے لگے یہ میرا تمہارے لیے میرا حکم ہے، اس کو تم پورا کرو، یہ لکھو. تم آج میری کتاب پر نہیں لکھو گے تو کل تم سے کون لکھوائے گا، تم لکھو اس پر. خیر وہ جو بھی میں مجھ سے الٹا سیدھا جو لکھا انہوں نے ایک لفظ نہیں کاٹا اس میں سے. اور پھر نام کی بات آئی تو ان کا ایک شعر تھا بہت پیارا، اس شعر کے حوالے سے میں نے ان سے جسارت کی. میں نے کہا جی یہ نام اگر کتاب کا بدل دیں، کسی شاعر ادیب کے لیے اپنی کتاب کا نام بدلنا آسان بات نہیں ہوتی،
یہ शोरा हजरात जानते हैं। तो मैंने उनका नाम बदलने का कहा तो कहने लगे तुम्हारे जहन में क्या आता है, तो मैंने वो बताया कि कोस कज़ा के पीछे। तो कहते हैं तुमने कहाँ से ये लिया, मैंने कहा आपके एक शेर से। कहते हैं ठीक है तुझे अच्छा लगता है तो ठीक, और उसी किताब से उसी नाम से ये किताब आई। तो ये उनकी अजमत और उनकी मोहब्बत के किस्से हैं, वो किस्से ख़त्म नहीं होने के। उनकी उम्र जो है ना वो उसने साथ नहीं दिया, वरना वो हज़ारा की अदबी दुनिया के एक रोशन सितारे हैं। प्रोफेसर साहब तशरीफ रखते हैं, वो अदबी संगत के हवाले से मतलब बात और बाकी चीज़ें बातें वो आपसे करेंगे। इनको के लिए उनकी मौजूदगी एक बहुत बड़े सायादार दरख्त की तरह थी। हम अगर आज कोई भी इनको लिखने वाले बात करते हैं तो ये हालत साहब के बगैर कोई बात मुकम्मल नहीं होती। मैं ये दुआ करता हूँ आप सब बुजुर्ग यहाँ इस इलाके के, उनके गाँव के, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, उनके जानने वाले सब तशरीफ फरमाएं। आपने उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी अच्छी तरह देखी। हमने उनकी ज़ाती ज़िंदगी में ये देखा कि किसी बंदे के खिलाफ उनके मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं सुना कभी। जिसकी हमने अगर जाके बात की, मैंने कह दिया जी काजी साहब आज ऐसी बातें कर रहे थे, मिसाल दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई है, ऐसी बातों को जहन में नहीं लाते। तो ये एक तरीका था उनका। प्रोफेसर तो वो थे ही, टीचर तो वो थे ही, लेकिन उनका मिजाज इतना धीमा था कि उनकी बात करने का अंदाज दूसरे के ऊपर एक असर रखता था और उससे बंदा एक नेक रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाता था। तो दुआ है अल्लाह ताला उन्हें गरीब की रहमत करे। उनका बहुत सारे कर्ज हैं उनके हम अदबी तंजीमों वालों पर, और इंशाअल्लाह जल्द ही आप दोस्तों को अहमदाबाद में इंशाअल्लाह हम दोबारा बुलाएंगे। खुदा हाफिज़। तो अब डॉक्टर साहब के घर के चश्मा चिराग प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़ीर साकिब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और आप लोगों के सामने जनाब या खालिद साहब के कुछ ऐसे गोशे जो शायद हमारी नज़रों से ओझल रहे हों वो हमारे गोश गुजार करें। जनाब डॉक्टर ज़फ़ीर साकिब साहब। वालिद साहब जी बड़े लोग है, बड़े लोगों दी बड़ियां गल्लां ते बड़े लोग है कि उन्हां जो के लफज ही नहीं अस बोल के उन्हां जेड़ा है उन्हां बारे में उन्हां सी कोई खराज तहसीन पेश कर रखा। बहरहाल तुसां सारे भरावां दा बुजुर्गां दोस्तां दा बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ कि तुसी इत्थे तशरीफ लाए हो। खास तौर ते कलम करतास तंजीम ते मोहतरम प्रोफेसर साहिबान ते बाकी दोस्तों में बहुत मशकूर हाँ तुसी आए हो ते असां दे वालिद साहब वास्ते इस महफिल पे मुनक़द कीता है और शामिल है। बाकी जिथे तक बाकी उन्हां दे अदबी या दूसरे पहलू है उन्हां ते इन्हां भरावां गल कीती है ते हैसियत बेटा मैं समझना कि बाप बेटे का रिश्ता ऐसा है जो कुरान पाक में भी डिस्कस होया है ते यकीनन वो उसी तरह असां नाल मुहब्बत करते हैं जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम ते यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत थी। ते बेशक उन्हां मतलब असां अगर देखा सिरे दे बाला खिनके पैरा नाखना तक मतलब उन्हां दे असां दा रूह जेड़ा है मशहूर है उन्हां दा। और उन्हां मेरा ख्याल है कि उन्हां अपनी तरबियत पे कोई कसर नहीं छोड़ी ते असा को कोई मतलब उस जोल आ गई हुए ते आ गई हुए पर अपनी तरफों ना अपनी मोहब्बत बिच अपने तरबियत बिच मेरा ख्याल है उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। ते बाकी ये वे कि मुख्तलिफ गल्लां हैं उन्हां दियां मतलब कई ने जेड़ा मतलब जिक्र कर सकता है। बहरहाल ये वे कि मेरी शादी हुई ते मेरी जेह्ड़ी घरेआली मां आखन लगी कि भाई वालिद साहब के बारे में कि ये जी हदीस है ना जी मोमन दी है निशानियां मोमन दी वो निशानियां ते वो सारे अब्बा जी मैं देखनी है उन्हां विच जेह्ड़ा है ना वो निशानियां तुसी लोग सारे इसदे गवाह हो। बिल्कुल इस तरह मैं अपने वालिद साहब को कदे मायूसी की गल कदे उन्हां दे ज़हन पे एक मायूसी कदे नहीं, एक उन्हां दे मोए च परेशानी कदे मैं नहीं देखी, कदे परेशानी देखी मायूसी उन्हां दे ते गीबत किसी दी मैं उन्हां कदे जिंदगी में उन्हां दी नहीं सुनी। और यही वो असां भी तलकीन करदे कि तुसी इस तरह मतलब वो करो। ते बाकी जेह्ड़ा उन्हां दा अदबी कम्म है इस पे कोई शक नहीं, मतलब उन्हां अपने ग्राएं दा नाम रोशन कीता है, अपनी ज़ुबान दा नाम रोशन कीता है ते रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह ताला उन्हां दा नाम रहसी है। वालिद साहब फोत हो गए, मैं अपनी निक्की कुड़ी है मेरी मतलब कच्ची भी समझो पढ़दी है ते उस नाल गया उत्थे कबरां ते
मां आखन लगी कुड़ी मेरी के पापा मैं आपको नहीं मरने दूंगी, मैं पुत्र असी तुम्हें मार जलसा पर बाबा जी जरा है ना जहाँ तक इनको दा ना है तो इंशाल्लाह जिंदा रहे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर साहब। इसके बाद में हरीपुर से तशरीफ़ लाए हुए अपने मेहमान खुसूसी इल्म अदब का एक बहुत बड़ा हवाला, तहकीक के नाम का एक बहुत बड़ा सितारा जनाब प्रोफेसर वहीद कुरैशी साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। यकीनन इनका भी बहुत सारा वक्त प्रोफेसर या खालिद साहब के साथ गुजरा है। प्रोफेसर वहीद कुरैशी। जनाब सदर उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद फरीद साहब और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, आज की ये शाम इस वजह से एक यादगार शाम है। इसमें सोगवारी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की इस शाम में जो हमें ये फ़िज़ा नज़र आ रही है, इसमें एक तमनीत और एक खुशी और एक तफाखर का एहसास भी मौजूद है। वो इसलिए कि हम एक ऐसी शख्सियत को याद करने के लिए आज यहाँ पर जमा हुए हैं कि वो इतनी बड़ी शख्सियत थी कि शायद आज की ये तकरीर उनकी उस अज़मत को बयान करने के लिए काफ़ी नहीं है। वक्त भी कम है, लेकिन उन्हें याद भी करना है, उनकी बातें भी करनी। तो प्रोफेसर यहया खालिद मेरे उस्ताद थे और मुझे उनके कोलीग रहने का शरफ भी हासिल हुआ, एजाज़ था मेरा। लेकिन वो कितने बड़े आदमी थे, वो कितने बड़े शायर थे, देखना ये है। शायर तो यहाँ पर और भी बहुत, इस वक्त फिजिक्स के एक आलम बेबदल, एक बहुत बड़े प्रोफेसर फिजिक्स के प्रोफेसर फरीद साहब मेरे उस्ताद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। और हिंदकों के बहुत बड़े शायर भी हमारे पास, हिंदकों के बहुत बड़े शायर आसिफ साकिब साहब, सुल्तान सुकून, हैदर जमान हैदर, परवाज तरबेलवी और बहुत सारे हमारे एक से बढ़कर एक शायर, एक से बढ़कर एक प्रोफेसर, एक से बढ़कर एक राइटर इस हज़ारे में मौजूद हैं। जो मौजूद हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और जो चले गए अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन प्रोफेसर यहया खालिद साहब ने क्या किया कि आज ये पूरा गांव उनको याद करने के लिए यहाँ पर उमड़ के आ गया और ये सिलसिला जारी रहेगा। वो शायर थे, शेर कहते थे, उन्होंने शेर लिखे, किताबें लिखी, अफसाने लिखे और सीरत पर कलम उठाया और शुरा आफाक मज़ामीन और किताबें तहरीर की। लेकिन ये तो काफ़ी नहीं होता, लिखते तो सब ही हैं। हमारे पास दर्जनों ऐसे शुरा मौजूद हैं और बड़े बड़े शुरा मौजूद हैं। प्रोफेसर यहया खालिद साहब ने ये किया कि उन्होंने लोगों से लिखवाया, ये बहुत बड़ा काम था। और क्या लिखवाया? उन्होंने लोगों से हिंद को लिखवाई, उन्होंने लोगों से हिंद को पढ़वाई और लोगों को हिंदकों की तरफ माइल किया। अभी जिक्र हुआ, वहीद साहब ने भी किया, नासिर साहब ने भी, कि ये 1980 की बात है कि हिंदकों के फ़रोग के लिए जो पहला बड़ा कदम उठाया गया एबटाबाद में, और उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उनके दोस्त भी बड़े थे, वो खुद बड़े आदमी थे और उन्हें दोस्त भी बड़े मिले। कि प्रोफेसर फरीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, प्रोफेसर जाफर शाह साहब और सुल्तान सुकून साहब और बाकी लोग। तो हिंदको अदबी संगत जब कायम की गई तो उस हिंदको अदबी संगत के प्लेटफॉर्म पर सारे हिंदको लिखने वाले जमा हो गए, और उनको जमा करने वाले जो लोग थे और जो एक शख्सियत थी वो प्रोफेसर यहया खालिद साहब थे। लिखा सब ने, पढ़ा भी सब ने, लेकिन वो जो जिसे हम इनको में कहते हैं आर करने वाला, वो जो आरी था वो एक था, और वो प्रोफेसर यहया खालिद था। मैं बात मुख्तसर करूँगा, बहुत सी बातें कहनी थी लेकिन वक्त कम है। मैं आखिरी बात
جو کہوں گا میرے حساب سے میرے نزدیک ہندکو کے حوالے سے پشاور کے سائیں احمد علی اور ہزارہ کے سائیں غلام دین کے بعد اگر ہندکو کا ایک بڑا نام ہے تو وہ پروفیسر یا خالد صاحب. بہت شکریہ. جناب ناصر داؤد صاحب جنہوں نے آج کا پروگرام سجایا، ان کا تعلق اکنامکس سے ہے، میرا تعلق ریاضی سے ہے، یا خالد صاحب کا بھی تعلق ریاضی سے تھا. پروفیسر پھر اپنا وحید قریشی صاحب کا تعلق فزکس سے ہے، اور فزکس کے ایک اور معتبر ہستی ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، استاد گرامی پروفیسر محمد فرید صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے. میں سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں. اج پروفیسر یا خالد کے اس تحقیقی پروگرام میں صدارت کی کرسی کے پالا گیا. مسئلہ صدارت کی کرسی کا بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. مشاعرہ ہوئے یا کوئی حوالے کی گفتگو ہوئے کہ آخر جو ہوتے مشاعرے میں شعر سننے والے گھٹ رہا جو دن تے صدر کلائی ہوتا ہے. اور تقاریر دے جو مقابلے ہونے یا تقریرہ وغیرہ کسی حوالے نہ گفتگو ہوتی ہے اس میں سامعین تے سارے ہوندے لیکن وقت نہیں رہتا اس واسطے. میرا اور یا حالت کا تعلق 1970 کی دہائی دے کسی سال میں شروع ہے جس وقت اسی دوئے میں میرے شادی اتو ٹرانسفر ہو کے احمدآباد کالج آیا اور پروفیسر یا خالد صاحب اس لیے سوابی کالج میں پڑھاتے اور سوابی کالج تو ٹرانسفر ہو کے وہ احمدآباد آئے. اس تو پہلے وہ اسلامیہ گیٹ کالج پشاور اسکول میں پڑھاتے ہوں گے اتوں سلیکٹ ہو کے آگے سوابی دے سوابی دے تو پھر آگے احمدآباد میں 1970 میں میرے شاد اتوں ٹرانسفر ہو کے آئے تھے احمدآباد کالج میں. پروفیسر یا خالد میتھمیٹکس سے پروفیسر ہے اور ٹیچر ہے. میں فزکس کا ٹیچر بھی ہیں نال طالب علم بھی ہیں کیونکہ میں انہوں کو کافی چھوٹا 2-4-5 سال کا ساری عمر بھی فرق ہے. اتنے ساری ملاقات ہوئی ہے. یہ کوئی قصہ بن جلد ہے ادھی صدی کا تے وقت جڑا ہے ٹوٹل 4 یا 5 منٹ میرے کو ادھی صدی کا قصہ جڑا ہے کرنے واسطے بہت بڑا وقت چاہیے. اور 1970 کی اس دہائی دے وچ جڑے سال بھی اسی اکٹھے ہویا اس تو کہن کے آخر وقت تک اسی اکٹھے رہے ہیں. اسی مالدار بھی ہیں. یہ بچے بہت چھوٹے چھوٹے میرا گھر ٹاکے دی چوٹی تے پروفیسر صاحب کا گھر مکی مسجد کو لیا میں اتو چوٹی تے لینے ہیں انہوں نے گھر چلنے ہیں اتوں نہ کہنے ہیں آگے اور پروفیسر شام ساڑی جڑا ہے اکٹھی گزرتی ادبی والے نال بھی گفتگو ہوندی اور والے نال بھی بہت گفتگو ہوندی. جتنے تک پروفیسر صاحب کی خدمات کا تعلق ہے ان کو اکیڈمی نال سب تو پہلو وہ متعلق ہے اور جمہور اخبار دے اندر ایک صفحہ جو ہے ان کو واسطے انہوں مقرر کروایا گیا غلام جان تارخیلی صاحب کے کرو اور اس کی تدوین وہ کرتے ہوں اور جتنے لوگ ان کو لکھنے والے خطاں دے تھرو بھیجتے اخبار میں چھپنے واسطے ایک دن پہلوں وہ جل کے میں انہوں نال ٹرتا رہنا. میں فزکس کا آدمی میرا کوئی ادب دے نال اتنا زیادہ کوئی تعلق شلق نہیں ہے لیکن دوستی کی وجہ سے کٹھے جلنے ہیں. وہ سارا پڑھتے مسودہ اس دے وچ اس دی کریکشن کرتے پھر وہ کتابت ہوندے ساڑا جڑا اشرف ہے کاتب جمہور دا وہ اس کی کتابت کرتا ہوں تے دوسرے دن پھر جل کے اس کی کتابت جو غلطیاں کرتے ہوتے 2 دن ہفتے دے وچ جڑا تے پروفیسر یا خالد جمہور دے نال جڑا پوری طرح تے لاندے. یہ سلسلہ جاری رہا جمہور تو پھر آگے اسی شمال دے ہوتے شمال دا صفحہ پھر شمال تو اسی آج دے ہوتے آگے کوئی شملہ دے ہوتے چلے گئے اور پروفیسر یا خالد صاحب یہ سارے کام بڑی دل لگی دے نال کرتے رہے
پھر اساں دیکھا کہ ہزارے دے وچ کتاباں دی اشاعت دا کام بڑا گھٹ ہو رہا ہے، اور ان کو دے اتے کوئی اگر گل کرتے ہیں تو جڑے اردو والے لوگ لکھنے والے اردو جاننے والے وہ ذرا مذاق بھی کرتے ہیں، سر گپ شپ لاندے ہستے رہے کو دیاں گلاں کرتے ہیں. لیکن جہاں خالد صاحب کی مستقل مزاجی دے ہو کہ وہ لگے رہنا اپنے کام دے ہو کے. پھر اساں ان کو ادبی سنگت بنائی جس کا کام مشاعرے اور فنکشن کرنا نہیں ہے. ادبی ان کو ادبی سنگت جڑی ہے تقریباً 1980 دے وچ اساں قائم کیتی ہے. کام اساں ان کو دا بہت پہلے تو شروع کیتے دا ہے، اور اس تنظیم دا صرف مقصد ہے کتاباں دی اشاعت. سب تو پہلی کتاب جیڑی اساں شاعری دی چھاپی ہے 1983 دے وچ، اس کا نام ہے دکھ سنجھالے، جس وچ 7 شعراء دا کلام شامل ہے. میں بھی شامل ہاں، پروفیسر یحییٰ خالد صاحب بھی شامل ہے، ارشاد شاکر صاحب، اپنے آصف ثاقب صاحب، سلطان سکون صاحب، ایک دو ذرا فوت ہو گئے افتخار ظفر صاحب، یہ سارے لوگوں کا کلام 7 آدمیاں نے شامل ہے. اس کتاب کے چھپنے تو بعد اس وقت ریڈیو پاکستان پشاور ہوندے ہیں، وہ بھی ایک کرائی دی بلڈنگ میں ہوندے ہیں. ہوں جی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ میں نہیں ہوندے ہیں. پشاور دے ریڈیو سننا سا 7 آدمیاں دے اتنے پھر ایک پروگرام یا اسپیشل کیتا ان کو دے حوالے نال اس کتاب تو بعد. اساں بہت ساری کتاباں چھاپیاں، اور آخر دے چونکہ وقت ختم ہوتا پہ لگے گا، میں اتنی گل کرساں کہ پروفیسر یحییٰ خالد جس طرح پرائمری سکول دا KG دا ادنا کلاس دا استاد قلم گھڑ کے کت لا کے تختی اکر کے ڈوبا لا کے اپنے بچیاں ہاتھ پکڑ کے لکھواندہ تختی یا خالد ان کو والے کرو ہاتھ پکڑ کے ان کو لکھوائیے، جس ان کو دے ہوتے آج سارے فخر کرتے ہیں. اور آج وہ بڑے بڑے نام ان کو دے بھی شامل ہیں، اور انہاں دی نام دی بنیاد یحییٰ خالد ہے. اگر یحییٰ خالد اپنے خلوص دے نال دل دے نال ڈونگی محبت دے نال ان کو نال محبت نہ کر دے اور ان کو ہاتھ پکڑ کے نہ لوگوں کو لکھوان دے، آج بڑے بڑے نام ان کو بیچنا ہوندے، اردو بیچ ہوندے، اور زبانہ بیچ ہوندے. ان کو ساری جس طرح پہلو پیچھے ہی اسی طرح پیچھے پہ ہی ہوندی، اور ان کو والے جو ہے احساس کم تری بھی مبتلا ہوندے تے دوسرے لوگوں نے سامنے اردو بیچ گلا کر دے. کیونکہ آج بھی سارے گھرانے بھی اردو بیچ تاں گلا کیتیاں جلدیاں کہ ان کو بیچ وہ شرمانے احساس کم تری دی بھی مبتلا ہیں. یار جی یہ زبان جو ہے کوئی اس قسم کی زبان نہیں کٹیا یا لوکی یا کچھ جس طرح جو گل کی تھی آؤ. لیکن آج ان کو پروفیسر یحییٰ خالد کی وجہ تو اور انہوں کی محنت تو ایک ایسے مقام دے ہوتے ہوئے کہ ہر آدمی ان کو لکھنے بھی فخر سمجھتا ہے، ان کو بولنے بھی فخر سمجھتا ہے، اور ان کو بھی کہ لکھیا جا چکا ہے. یہ تو سارا دے سامنے اسے موڑ موڑ کے بیان کرنے دی ماں ضرورت نہیں. میرا یحییٰ خالد ایک تعلق ہے، اور اس تعلق اگر میں بیان کراں تفصیل دے نال بڑا دلچسپ کہانی بھی بن دی ہے، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ تو میں اتنے آپ کی گل ختم کرنا. تساں بھراواں دا بھی شکریہ ادا کرنا کہ ماں برداشت کیتا جا رہا ہے. اس ٹائم ہی نہیں چھوڑا ہے میرے سے، سارے لگے رہنا اپنا اپنا سارا کیتا ہے وہ نس کے کہیں پڑھ کے. تے شکریہ اللہ تعالیٰ انہوں کا وہ جان اچھا کرے، اور کتابی شکلاں بچ شاعری دی شکلاں بچ سیرت کے والے جس حوالے نال بھی ہے پروفیسر یحییٰ خالد دا ایک حصہ جڑا ہے سارے کو اولے ہوا، دوسرا حصہ سارے نال ہی ہے. اگر نال نہ ہوتا جس ویلے اسی اسی گل نہ کر رہے ہیں. بہت اچھا مہربانی نظر آتا ہے اپنا آپ دستا ہے، اس کی حرارت ہے، اس کی روشنی ہے، اس کی شعاؤں تو سارے اسی استفادہ کرنے ہیں. یقیناً یحییٰ خالد صاحب ایک سورج دی چراغ دی طرح ہے، بلکہ چراغ دے بہت کٹ لفظ ہے، ایک سورج دی طرح ہے، اور انہاں جڑا اجالا کیتا ہے وہ آج بھی روشنی کرتا ہے پیا. اسی سارے لوگ جڑے تسی بیٹھے تھے اسی تے موجود ہیں، اسی سارے خوش قسمت ہیں کہ اساں دا کسی نہ کسی حوالے نال پروفیسر یحییٰ خالد صاحب نال تعلق ہے. آج دی تقریب قلم کرتاس جناب پروفیسر ناصر داؤد صاحب دے ذمہ رہی ہے. انہاں دا بہت شکریہ. تسی جتنے باپ تشریف آندے تساں سارا دا بہت بہت شکریہ.
جتنے میں آپ حسن یاری کو تو ایبٹ بات تشریف لائے یا خالد صاحب جناب عید قریشی صاحب عید بسمل صاحب قاضی ناصر صاحب عادل صاحب اور باقی سے وہاں سارا بہت بہت شکریہ. عمران بھائی نال گزارش کرنا ہے کہ مختصر جی دعا نال آج کی تقریب کا اختتام کر سکیں. جی دعا کر رہے ہیں نال سوچتے اعلان ہے کہ ریفریشمنٹ انتظام کیتا گیا انہاں واسطے پروفیسر صاحب واسطے چاچا جی واسطے انشاءاللہ سی پورے خلوص نال دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے تے انہاں دی ساری منزلاں آسان کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة الفردوس وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم أدخله الجنة الفردوس. اللهم أدخله الجنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا على الأستاذ يحيى خالد في ذمتك وحبل جوارك وأنت غني عن عذابه فاغفر له وارحمه فاغفر له وارحمه فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. نسألك الهدى والتقى نسألك الهدى والتقى. اللهم إنا يحيى خالد في ذمتك وحبل جوارك. اللهم إنه كان يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم أنت عالم بسره وعلانيته. إن كان محسنا فزر في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه فاغفر له وارحمه فاغفر له وارحمه فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل شفاعتنا في حق يحيى خالد وادخله في الجنان وادخله الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعله قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وألبسه لباس الجنة وأدخله الجنة وأدخله الجنة. یا رب العالمین یا العالمین یا اللہ ہمارے پیارے چچا جان یا خالد صاحب کو اعلیٰ علیین میں بہترین یا اللہ مہمان نوازی عطا فرمانا. جنتوں میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمانا. حضور کا اگلی ساری منزلوں میں ساتھ عطا فرمانا. آپ کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرمانا. آپ کی معیت میں جنت میں داخلہ عطا فرمانا. یا اللہ ان کی اولاد کو ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ جتنی ان کی خوبیاں اور حسنات تھیں یا اللہ ہمیں ان کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمانا. ان کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمانا. ان کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہماری نظر میں ان میں کوئی غلطی نہیں تھی انسان تھے یا اللہ ان کی اگر کوئی غلطی ہوئی یا اللہ اس کو بھی تو صرف نظر کر کے معاف کر کے جنتوں کا اعلیٰ ترین لباس عطا فرمانا. فردوس کا مقام عطا فرمانا. نبیوں صدیقوں شہیدوں کا ساتھ عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.